السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام. 11/11 کے اسلام آباد دھماکے سے ٹھیک 6 گھنٹے قبل افغان طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کمنگ سون اسلام آباد کی پوسٹ دیکھی گئی. 2 نومبر کو افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر اسلام آباد جلانے اور لاہور پر فوجی حملے کے ٹویٹس بھی افغان طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کیے گئے. اس کے باوجود افغان رجیم کا یہ اصرار ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی ذمہ داری افغانستان پر نہیں آتی. 10 نومبر کو وانا کیڈٹ اکیڈمی پر ناکام حملہ کرنے والے 500 ہلاک دہشت گرد افغان شہری تھے. اسلام آباد خودکش دھماکے کا بمبار بھی افغان شہری تھا اور دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے والی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا بیس پوائنٹ بھی افغان سرزمین پر ہی ہے. لیکن پھر بھی افغان طالبان رجیم کا یہ اصرار ہے کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. چلیں کچھ دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان نہیں ہے اور یہ سراسر پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی سوال تو یہ ہے کہ اسلام آباد خودکش دھماکے کا بمبار افغان شہری اور وانا کیڈٹ اکیڈمی کے 500 افغان حملاور کس خفیہ ایجنڈے کے تحت اور کس کے حکم پر پاکستان کے اندرونی مسئلے میں مداخلت کر رہے تھے، اس پر بات کریں گے. لیکن پہلے جائزہ لیں گے 35 روز سے معطل پاک افغان تجارت سے جڑے کچھ حقائق کا. ناظرین، افغان نائب وزیر اعظم نے بدھ کے روز افغان تاجروں کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی بجائے دیگر پڑوسی ملکوں سے تجارت کے راستے تلاش کریں. ملا عبدالغنی برادر کی یہ گفتگو درون خانہ استنبول، بیجنگ، تہران اور ماسکو کے ثالثوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ افغان طالبان رجیم کی ڈھٹائی اور ڈائیلاگ میں ڈیڈ لاک دونوں آئندہ بھی برقرار رہیں گے. اسی لیے کسی بریک تھرو کی امید فضول ہے. آئیے سب سے پہلے اسٹریٹجک کینوس پر پاک افغان تنازع کے پھیلتے رنگوں سے ابھرتی مستقبل کی دھندلی تصویر کا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار اور قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا، افغان سوشل میڈیا سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے تھریٹس، اسلام آباد دھماکے کا خودکش حملہ آور افغان شہری اور وانا اکیڈمی حملے میں ہلاک 5 دہشت گرد افغانی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان حکومت پاکستان کے خلاف ایک قدم اور بڑھ گئی ہے اور اب وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی پراکسی وار کو لیڈ کریں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 3-4 ماہ میں جب سے پاکستان نے مئی میں بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، اس کے بعد سے بھارت کی جو پاکستان دشمن جو حکمت عملی ہے اس میں ایک بنیادی اور نمایاں تبدیلی آئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ براہ راست روایتی یا تصویراتی اعتبار سے پاکستان کے اوپر جارحیت جو ہے ان کے لیے ایک افورڈیبل آپشن نہیں رہی ہے. اس لیے اب انہوں نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے اور انڈائریکٹلی ہمارے جو شمال مغربی ہمسائے ہیں ان کی سرزمین وسائل کو استعمال کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 4 ماہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے افغان سرزمین سے. اور پھر حال ہی میں جو ان کے عبوری وزیر خارجہ نے دورہ کیا بھارت کا، اس موقع پہ بھی انہوں نے انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیر کے حوالے سے بھی دیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ان کا اسلام سے، مسلمانوں کے دکھ درد سے، عالمی قوانین سے کوئی اب دور کا بھی واسطہ نہیں رہا ہے. اب وہ اپنے آپ کو بھارت کی ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے میں دیکھتے ہیں. مسئلہ کشمیر میں بھارت کی سپورٹ اور ساتھ ہی ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ جو شہادتیں کشمیریوں نے دی ہیں اس سے صرف نظر کرنا، اور پھر ان کی سرزمین سے جو بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس میں حالیہ وانا میں کیڈٹ کالج پہ حملہ اور اسلام آباد کی عدالت پہ حملہ بھی شامل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ بھارت کی ایک پراکسی اسٹیٹ بھی بن چکی ہے اور وہ اسلام کو کس طرح سے ڈسٹارٹ بھی کر رہی ہے اور پوری عالمی برادری کے سامنے اسلام کے عالمگیر اور پرامن جو نظریہ حیات ہے اس کی شرمندگی کا بھی ایک ذریعہ بن رہی ہے. اچھا، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے افغان طالبان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی دھمکیوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام آباد کے بعد دہشت گردوں کی جو اگلی منزل ہے وہ لاہور ہوگی، اور کیا ہائیبرڈ وار بھی وار آن ٹیرر کی طرح طویل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ یوں لگتا ہے کہ افغان طالبان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک امن کے، خوشحالی کے، ترقی کے سفر میں شامل ہوں اور لاکھوں جو بے گھر
افغان پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں ان کی بحالی کے اوپر فوکس کریں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے میں دہشت گردی کو آگے بڑھانے کا ایک اہم محور اور ذریعہ بنیں گے. اور ان کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ صرف پاکستان کو نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی تو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں افغان سرزمین سے، لیکن اسی طرح جو انصار اللہ ہے وہ ایران پر حملہ آور ہے افغانستان سے. ای ٹی آئی ایم جو ہے وہ چین پر حملہ آور ہے افغانستان سے، اور آئی ایم یو افغانستان سے حملہ آور ہے سینٹرل ایشین کنٹریز پہ، اور داعش اور القاعدہ جو ہیں وہ مغربی ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں افغان سرزمین سے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری عالمی برادری جو ہے افغانستان کو ایک دہشت گردی کا عالمی مرکز سمجھ رہی ہے. دوسری جانب انہوں نے پاکستان کے ساتھ ترقی خوشحالی کے بجائے ایک غیر ذمہ داری کا جو ثبوت دیا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو ٹریڈ ہے، جو تجارت ہے، اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ خود افغان تاجروں اور افغان عوام کو پہنچے گا. پاکستان جو ہے افغانستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے، اور پاکستان افغان مصنوعات کی سب سے بڑی ایکسپورٹ منڈی بھی ہے. تو 500 سے 600 ملین ڈالر کا اس کے نتیجے میں افغان معیشت اور افغان تاجروں کو، افغان کاشتکاروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو زندگی کی تمام اہم اشیاء ہیں، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے خوردنی تیل ہو، چاہے چاول ہو، چاہے آٹا ہو، گندم ہو، یہ تمام چیزیں پاکستان سے افغانستان جاتی ہیں. تو اگر افغانستان جو ہے اس سے بھی پہلو تہی کرتا ہے، اس کو بھی روکتا ہے، تو نہ صرف ان چیزوں کی بنیادی اجناس جو خوردونوش ہیں ان کی سپلائی افغانستان میں بہت مشکل ہو جائے گی، بلکہ جو متبادل ذرائع سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ان کو کہیں زیادہ مہنگے بھی پڑیں گے اور دشوار گزار بھی ہوں گے، کیونکہ یہ چیزیں چین میں، ایران میں اور دیگر سینٹرل ایشین کنٹریز میں اتنے بڑے پیمانے پہ سستے داموں پیدا اور بھی نہیں کی جاتی ہیں اور دستیاب بھی نہیں ہوتی ہیں. تو اس غیر ذمہ دارانہ پالیسی کے نتیجے میں خود افغانستان اپنی معیشت اور اپنے عوام کے لیے مسائل میں اضافہ کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے. سر، کے پی بلوچستان کے بعد اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ، کیا واقعی پاکستان اس وقت ایک ہائیبرڈ جنگ میں گھر چکا ہے اور ہم سے جہتی خطرات کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ہائیبرڈ وار تو اس وقت ایک عالمی حقیقت ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے ایک ایسے ماحول میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں جس میں امن اور جنگ کے درمیان تفریق جو ہے اور جو لکیر ہے وہ مدموم ہوتی جا رہی ہے، اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اب صرف اسلحے کا اور مطلب تشدد کا ہی سہارا نہیں لیا جاتا. انفارمیشن وارفیئر اس کا ایک بڑا اہم انسٹرومنٹ ہے، معاشی دباؤ اس کا ایک بہت اہم انسٹرومنٹ ہے، پروپیگنڈا اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے، ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا بڑا اہم انسٹرومنٹ ہے، ریئر ارتھ منرلز اور جو اہم اسٹریٹجک اپلیکیشن والے منرلز ہیں، قدرتی وسائل ہیں، ان کا ایکسیس جو ہے وہ کنٹرول کرنا بڑا اہم ایک انسٹرومنٹ ہے. تو اگر کسی بھی ملک نے کسی دشمن کو کمزور کرنا ہے معاشی اعتبار سے، تصویراتی اعتبار سے، یا عالمی سطح پر اس کی ساکھ کو متاثر کرنا ہے، تو وہ نان کائنیٹک جو انسٹرومنٹس آف پاور ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چونکہ روایتی اعتبار سے بھارت کو بہت بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی مئی میں، تو ان کے اندر یہ احساس اور ادراک مزید گہرا ہو گیا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کیا جائے، سفارتکاری کا استعمال کیا جائے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے، دہشت گردی کو مزید اس کی سرپرستی کی جائے تاکہ پاکستان غیر مستحکم ہو سکے، اور فورن انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اعتماد میں ان کی کمی لائی جا سکے. تو یہ سب جو ہے بھارت کی بدلتی ہوئی حکمت عملی کا ثبوت ہے کہ وہ ایک غیر روایتی انڈائریکٹ یا ہائبرڈ وار کے ذریعے سے
پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ 8 سے 9 گنا زیادہ دفاعی بجٹ خرچ کرنے کے باوجود ان کی دفاعی افواج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکیں۔ سر، پاکستان کو مغربی اور مشرقی پڑوسیوں اور ان کی پراکسیز کا سامنا ہے، اور باوجود کوشش کے ہم صورتحال کو نارمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک عام پاکستانی کی جانب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب دشمن ہم پر پراکسی وار مسلط کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں یہ سب کر سکتے؟ کیا ہماری اہلیت نہیں ہے یا ہم ہمت کم رکھتے ہیں؟ دیکھیے، 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے جواب میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھارت نے دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف ان کی سرپرستی کر کے، ان کے وسائل میں اضافہ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ ان کی روایتی افواج جو ہیں وہ یہ ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتی کہ پاکستان کے سامنے اب براہ راست روایتی اعتبار سے پنجہ آزمائی کر سکیں۔ پاکستان کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پاکستان عالمی برادری میں اس وقت عالم اسلام کی صف اول کی سب سے ذمہ دار اور مؤثر طاقت سمجھا جاتا ہے، اور مشرق وسطیٰ ہو، جنوبی ایشیا ہو، مختلف خطوں میں کشیدگی کو کم کرانے میں، مسائل کو حل کرنے میں پاکستان ایک نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ تو پاکستان ہمیشہ اس عالمی اصولوں، عالمی قوانین، انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہی اسی وجہ سے پاکستان نے طاقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا بھی ثبوت دیا ہے، قانون کا احترام بھی کیا ہے، اور یہی موقف ہمارا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہے، یہی موقف ہمارا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہے۔ بھارت کی جو سوچ اور پالیسی ہے وہ اس سے یکسر متصادم ہے، صرف مختلف نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے دہشت گردی کو استعمال کرتے رہے ہیں، صرف پاکستان کے خلاف نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مفتی بانی کو انہوں نے کس طرح سپورٹ کیا مشرقی پاکستان میں، پھر انہوں نے تامل ٹائیگر کو کس طرح سے کھڑا کیا اور سپورٹ کیا سری لنکا کے خلاف، انہوں نے جو کس طرح سے فوج کشی کی مالدیوز میں، کس طرح سے دلائی لاما کو کھڑا کیا چین کے خلاف، اور کس طرح سے رجیم چینج کی کوشش نیپال میں کی، اور پھر افغانستان میں اب بہت سی دہشت گرد تنظیموں کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ بدقسمتی سے بھارت کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو پاکستان البتہ جو ذمہ دار اور امن پسند ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی بھارت کو غیر ذمہ دار اور ایک جارح ریاست سمجھتے ہیں، اور وہ پرامن ریاستیں پاکستان کے قریب آ رہی ہیں۔ اس میں سری لنکا بھی شامل ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اس میں مالدیوز بھی شامل ہے۔ تو یہ تمام ممالک اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کم وسائل، کم رقبے، کم آبادی کے باوجود بھارت کے جو اس خطے میں تسلط کی خواہش اور کوششیں ہیں، اس کے سامنے ایک امن کی دیوار کا رول پلے کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بھارتی میڈیا نے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ وہ کھلاڑی سری لنکا کے جو کہ آئی پی ایل میں یا بھارت میں کھیلتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈال کے ان کو ملک جانے پہ مجبور کیا جائے تاکہ پاکستان کو دوبارہ سے کرکٹ کی دنیا میں آئسولیٹ ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ ہماری سفارتکاری اور سری لنکا کی حکومت اور ان کے بورڈ کے تعاون سے یہ بھارتی کوشش اور سازش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ احساس ابھرا ہے کہ 50 سال انہوں نے پاکستان کے خلاف جو نفرت کا بیج بویا، جو انویسٹمنٹ پاکستان کے خلاف کی، وہ سب ضائع ہو گئی، اور آج کی ان کی نوجوان باشعور نسل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مستقبل دیکھتی ہے، چاہے وہ تصویراتی ہو، تجارتی ہو، سماجی ہو، تعلیم ہو یا دیگر شعبے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر دنیا کا پرامن اور امن پسند جو قوم ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی، تاکہ بھارت کے شر سے بھی بچا جا سکے، اور اس کے جو منفی پالیسیز ہیں اس کے منفی اثرات کو بھی کم کیا جا سکے۔ اچھا، ملا عبدالغنی برادر کے بیان کی روشنی میں آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان کے علاوہ افغانستان کے لیے کسی اور متبادل روٹ سے تجارت ممکن ہے؟ کیا خطے میں افغانستان کے لیے پاکستان کے علاوہ بھی کوئی دوسرا تیز ترین تجارتی روٹ موجود ہے؟ دیکھیے، جس طرح برادر صاحب نے بات کی، وہ ایک غم و غصے کا ایک غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ اظہار تھا، جس کا میں جیسے پہلے بھی گزارش کی کہ افغان عوام اور عوام معیشت کو اس کو تاہ نظری کا نقصان ہوگا، پاکستان کو اتنا نقصان اس کا نہیں ہوگا۔ ان کے پاس افغانستان کے کئی ہمسایہ ممالک ہیں، اور ان کے پاس تجارت کے حوالے سے بہت سی آپشنز موجود ہیں، چاہے وہ چین ہو، سینٹرل ایشیا ہو، ایران ہو۔ لیکن کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپشنز جو ہیں ان کی تجارت کے لیے، ان کی عوام کے لیے افورڈیبل ہیں، فیزیبل ہیں؟
تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ کم خرچ خوردونوش کی اشیاء افغانستان کو فراہم کرتا ہے، چاہے وہ خوردنی تیل ہو، چاہے آٹا ہو، گندم ہو، چاول ہو، دالیں ہوں، سیمنٹ ہو، جو بنیادی زندگی کی چیزیں ہیں، وہ ادویات ہوں، وہ ساری پاکستان سے ان کو جاتی ہیں. اور اس کی وجہ صرف ان کی کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا تجارتی مفاد ہے، ان کی تجارتی برادری کا، کیونکہ وہ پاکستان کی چیزوں کو بہتر بھی سمجھتے ہیں، نسبتاً کم خرچ بھی سمجھتے ہیں، اور ان کی رسائی بھی آسان سمجھتے ہیں. اگر ان کی حکومت یہ غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب ہم نے پاکستان کے ساتھ تجارت کم کرنی ہے اور دیگر راستوں سے یہی اشیاء حاصل کرنی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کے تاجروں کو اور ان کے عوام کو مسائل میں مزید اضافہ اس لیے ہو جائے گا کیونکہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کہیں زیادہ ہوں گی، اور ان کی رسائی جو ہے وہ کہیں زیادہ دشوار گزار اور مشکل ہوگی. تو چیزیں تو شاید ان کے عوام کو مل جائیں گی، لیکن وہ مہنگی بھی ہوں گی اور شاید اتنا ریڈیلی اویلیبل بھی نہ ہو، جس کی وجہ سے ان کی معیشت اور ان کے عوام کے معیار زندگی اور تجارتی مفادات کو کافی شدید نقصان پہنچے گا. بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. دورہ بنگلہ دیش کے دوران جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بنگلہ دیشی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر یونس کی جانب سے دی جانے والی کتاب کو بھارت کے میڈیا اور حکام نے ایک ٹائم بم کے طور پر لیا ہے. کتاب کا نام ہے آرٹ آف ٹرائمف. اس تحفے میں ایسا کیا ہے جو بھارتی مزاج پر بجلی بن کر گرا اور بھارتی میڈیا سیخ پا ہوا؟ جی ہاں، اسٹریٹجک ملٹری تناظر میں لکھی کتاب کے سرے ورق پر موجود نقشہ انڈیا کی تکلیف کا اصل سبب بنا. نقشے میں انڈیا کے شمال مشرقی علاقے کو بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا گیا ہے. ملاقات، کتاب اور نقشہ بنگلہ دیش کے آئندہ عزائم کا بیان ہے، اور منظر نامے میں پاکستان کی موجودگی انڈیا کے لیے دوہرا تھریٹ. گزشتہ ماہ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے اوپر تلے بنگلہ دیش آمد کو انڈیا میں کافی غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے. شاید اسی لیے بھارتی میڈیا ایک قدم آگے بڑھ کر ISI چیف کے دورہ ڈھاکہ کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، جسے بنگلہ دیشی حکام سختی سے مسترد کر چکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کے بڑھتے اثر و نفوذ کو بھارت ایک نئے اسٹریٹجک چیلنج کے طور پر دیکھ رہا ہے. انڈین تھنک ٹینک کے مطابق بنگلہ دیش میں پاکستان کو وائلڈ کارڈ انٹری حاصل ہے، اور پاکستان انڈیا کے مشرق میں ایک نئی اسٹریٹجک حقیقت پیدا کر سکتا ہے. کیا پاکستان بنگلہ دیش کی سرزمین سے بھارت کے ساتھ کاؤنٹر اسٹریٹجک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یعنی افغان بارڈر سے انڈیا کی پراکسی وار کے دباؤ کو اب اسلام آباد بنگلہ دیش میں بیٹھ کر بیلنس کرے گا. آئندہ بھارتی فوجی جارحیت کا جواب سلیگوڑی کوریڈور بند کر کے بھی دے سکتا ہے. کیا بنگلہ دیش کو شمال مشرقی انڈیا کی ریاستوں تک توسیع دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حسین عالم صاحب. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اچانک بنگلہ دیش کے دورے، پہلے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور پھر نیول چیف نوید اشرف بنگلہ دیش گئے ہیں. کیا دونوں ملک کسی دفاعی معاہدے اور مشترکہ دفاعی نظام کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے اندر نا تھوڑا سا ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کہ بنگلہ دیش کے بننے کے کچھ عرصے کے بعد جب وہاں پر انقلاب آ گیا تھا، تو پاکستان کے جو فوجی تعلقات تھے وہ تب بھی تھے. ایون جب پچھلے 15-16 سال حسینہ واجد نے ہندوستان کی پراکسی کا کردار ادا کیا، تب بھی فارملی کچھ نہ کچھ ملٹری وفود آتے جاتے تھے، اور چونکہ ہماری ملٹری پار جو ہے اور ٹریننگ ہے وہ بہت ویلیویبل ہے، تو وہاں کے کیڈٹس یہاں آتے تھے اور اسی طرح ایکسچینج پروگرام پہ وہاں جاتے تھے. لیکن اب چونکہ بھارت کی پراکسی وہاں ختم ہو چکی ہے، حسینہ واجد کا دور ختم ہو گیا ہے، تو وہ جو فوجی اور معاشی کوریڈورز کھل رہے ہیں، اس کے اندر اسی سلسلے کے اندر یہ کڑی تھی. اور بھارتی فوجی عزائم خطے کے اندر جس طرح کی سچویشن پیدا کر چکی ہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان ملٹریلی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. ظاہر ہے وہاں پر بھی 2 بار 3 بار مارشل لا اور وہ فوجی انٹرونشن جاری رہی. تو فوج کے ساتھ جو کوآپریشن ہے یہ بتاتی ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں ہم بھارتی اثر و رسوخ اور نفوذ کو کم سے کم کرنے کے لیے
بہت سارے اسٹریٹجک معاہدات کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا. اس کے اندر ابھی J10C کے 20 طیارے جو ہیں اسٹارٹ ہیں, لیکن یہ جو کوآپریشن ہے یہ آگے جائے گی. اور کہا جا سکتا ہے کہ بھارت جس طریقے سے افغانستان کے اندر اپنی پراکسیز چلا رہا ہے, اس کا جواب سلیگری کوریڈور کے ذریعے, چکن نیک کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دوں کہ چکن نیک جو ہے وہ حلال بھی ہے اور اس کو بھون کر کھایا بھی جا سکتا ہے. تو چکن نیک جو ہے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ آپ کا نازک پوائنٹ ہے اور اس مرغے کو فرائی کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ بعید نہیں ہے. ابھی ہم بہت زیادہ اس سے ایکسپیکٹیشنز تو نہیں لگا سکتے, لیکن جو ملٹری دفاعی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے. مطلب آپ نے آسان الفاظ میں سمجھا دیا کہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا, پاکستان بھارت کی افغانستان سے چھیڑی بھارت کی پراکسی وار کا جواب خلیج بنگال میں کاؤنٹر اسٹریٹجک بیلنس قائم کر کے دینا چاہ رہا ہے. سلیگوڑی کوریڈور نامی مرغے کی, جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ چکن نیک جو ہے وہ حلال ہوتی ہے, اس میں بھارت کی جان بھی ہے, اور یہ مرغہ آج کل پاکستان, چین, بنگلہ دیش کی ٹرائنگولر پاور کے شکنجے میں کسا ہوا ہے. مودی کا انڈیا گریٹر انڈیا بنتے بنتے اسٹریٹجک نیٹ میں اپنے ہی نیٹ میں پھنس چکا ہے. آپ مودی کے انڈیا کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا, آج سے زیادہ پرانا نہیں, تو ہم ایک ٹرم یوز کرتے تھے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, ریجنل جو حالات ہے اس میں ہندوتوا. اب یہ ہندوتوا سے بڑھ کے مودیتوا پہ آ گئی ہے. تو وہ جو شائننگ انڈیا والا ایک سائن تھا اور سلوگن تھا جو بھارت لے کے چل رہا تھا اور پوری دنیا کو اپنے 5ویں اکنامک پاور کے طور پہ یا چوتھے کے اوپر دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو, اگر وہ اسی طرح کی حرکتوں میں لگا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ جو بھارت کا پروگرام ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یا علاقے کے اندر اپنے آپ کو پاورفل کرنے کا یا چائنا کے مقابلے میں لانے کا, وہ کامیاب ہوتا نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کے سارے وسائل ہیں وہ خطے کے اندر علاقے میں پراکسیز چلانے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے پہ لگیں گے تو آپ نے اپنے عوام کو کیا دینا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس نے بہار کا الیکشن جیت تو لیا, لیکن جس طریقے سے جیتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اور یہ چیز آگے چلے گی. اور اگر بنگلہ دیش ان 5-7 ریاستوں کو جو کہ سلیگری اور چکن نیک کے ساتھ ساتھ واقع ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بنگلہ دیش اس کو روک دیتا ہے یا یہاں پر اس کو تھریٹ دیتا ہے اور اس کے اندر پاکستان اور چائنا شامل ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو تجارت ہے ان علاقوں کے ساتھ, اس خطے کے ساتھ, وہ جو بنگلہ دیش کے قریب سے گزرتی ہے اور چائنا بھی اس کے اندر پارٹ اینڈ پارسل ہے, اس کے اندر نیپال بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل 5% بنتی ہے. ویسے 1.6% ہے ٹوٹل ان کے جو ٹوٹل ٹریڈ ہے. تو یہ اگر رک جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ کافی میجر ڈینٹ پڑے گا بھارت کی اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر. اچھا, حال ہی میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کے استعمال کی سہولت دی ہے. اس سے پہلے بنگلہ دیش ٹرانس شپمنٹ کے لیے انڈین پورٹس استعمال کرتا تھا. کیا کراچی پورٹ ٹائم اور منی کے اعتبار سے بنگلہ دیش کے لیے انڈین پورٹس کا متبادل بن سکتی ہے؟ یہ کافی حد تک بن سکتی ہے. نہیں, ظاہر ہے ان کی جو جغرافی ہے یا اس کی جو امپورٹنس ہے یا ڈیولپمنٹ ہے یا جس طریقے سے ٹریڈ ہوتی تھی, شاید ویسا تو نہیں ہوگا, لیکن ایک میجر ڈینٹ ہوگا اس کے, کیونکہ جب ادر آپشنز آ جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اور بھارت کا رویہ اس پورے خطے کے اندر ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے مقاصد, مرضی اور مودیتوا, میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, جو بھارتی عوام کو اور بنگلہ دیشی عوام کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جو مودیتوا ہے اس پورے خطے کے لیے تباہی ہے. اور الٹیمیٹ جب کراچی پورٹ کھلے گی یا ان کے لیے آپشنز موجود ہوں گی تجارت کے لیے, جہاں سے وہ آگے UAE کو اور یورپ کو اور باقی جگہوں کے اوپر اپنی تجارت اور شپمنٹس بھیج سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے بھارت کے اوپر انحصار کم ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ہوگا. ویسے بھی پاکستان کے ساتھ ان کی فیری سروس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ان کے جو اسٹریٹجک معاہدے ہیں, جو معاشرتی طور پہ, معاشی طور پہ ہم لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, سوشلی ایک دوسرے سے دوبارہ مل رہے ہیں. تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے دو بھائی
ناراضگی کے بعد آپس میں مل رہے ہیں تو شدت سے مل رہے ہیں، اور اس کا یقینی فائدہ جو ہے پاکستان بنگلہ دیش اور اس خطے کو ہوگا، اور وہ جو اس علاقے کے اندر ایک اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی بھارت نے، اور وہ ختم ہوگی۔ اچھا، اب خطے کی بات کریں، اس کے فائدے کی بات کریں تو خلیج بنگال میں پاکستان، چین، بنگلہ دیش ایک نیا محور ہے جو خطے میں دفاعی جو توازن ہے اس کو متاثر کر رہا ہے۔ انڈیا اس چیلنج کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ انڈیا معذرت کے ساتھ انڈیا کا جو ویژن ہونا چاہیے تھا وہ تو تجارت اور علاقے کے اندر امن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم انٹرنیشنل افیئرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ کی زیادہ تجارت جو ہے وہ آپ کے نزدیکی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پاکستان کو بار بار کہتا رہا موسٹ فیوریٹ نیشن کا، لیکن اس کا رویہ جو بالکل اس کے کانٹریری رہا ہے، اور آپ وہ جس طریقے سے اسے ڈیل اور ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ افغانستان میں مختلف پراکسیز ان کو استعمال کر کے، پاکستان میں دہشت گردی کر کے، بنگلہ دیش کو دھمکا کے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ خطے کے سارے ہی ممالک جو کہ سارک کنٹریز ہیں وہ بھارت کے رویے سے تنگ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے بھارت اس کو ڈیل کر سکے گا۔ اس کے لیے دوبارہ بات چیت پہ بھی آنا پڑے گا، اور اپنی روش جو ہے مودیتوا والی اور ہندوتوا والی جو ہے اس سے نکلنا پڑے گا، تاکہ عوام کے حق میں کچھ بہتری آ سکے، اور بھارت کا جو ایک خطے کے اندر اپنی اسٹریٹجی اور اپنا جو رویہ ہے وہ تجارت کو اپنا طریقہ بنائے، نہ کہ یہ جو دوسرے ملکوں میں پراکسی کے ذریعے اس سارے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے بھارت کو اور بھارتی عوام کو نقصان ہوگا، اور باقی کے ملک جو ہیں وہ یقیناً کوآپریشن کریں گے، اور ان کی اکانومی بھی، ان کے سوشل کانٹیکٹ بھی، اور ان کا جو ملٹری تعاون ہے وہ بھی بڑھے گا۔ بہت شکریہ پروفیسر حسین عالم صاحب آپ کے وقت کا۔ ابھی بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو بیک وقت امریکی اور چینی ہتھیاروں کے استعمال کا گرینڈ ماسٹر ہے۔ امریکی F-16 فائٹر، C-130 کوبرا ہیلی کاپٹر، ایمیریم میزائل جیسے امریکی ہتھیار پاکستان کے زیر استعمال ہیں، جبکہ آج پاکستان چینی ہتھیاروں کا دنیا میں سب سے بڑا خریدار ہے۔ اسی تناظر میں دونوں ملکوں کا اسٹریٹجک تعلق غیر معمولی ہے، اور اگر امریکی قوانین آڑے نہیں آئے تو سعودی امریکی ڈیل فائنل ہونے پر پاکستانی پائلٹس کو دنیا کا جدید ترین F-35 اسٹیلتھ اڑانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ یہاں ایک اور خبر پاکستانی ہنگور کلاس آبدوز میں جدید چینی YJ-17 میزائلوں کی تنصیب سے متعلق ہے۔ YJ-17 میزائل کی خصوصیات جب ہنگور کلاس آبدوز کے ساتھ منسلک ہوں گی تو انڈین بحری بیڑے INS وکرانت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ نیا چینی میزائل دنیا کے جدید ترین ایئر ڈیفنس میزائل کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب۔ فیصل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا فیصل صاحب، سعودی عرب امریکی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے، F-35 اسٹیلتھ ڈیل آخری مراحل میں ہے، کیا پاکستانی پائلٹس کو پاک سعودی ڈیل کے تناظر میں دنیا کے جدید ہتھیاروں کے استعمال اور فائٹر جیٹس اڑانے کا موقع ملے گا، اور پاکستان اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑا مربوط ایگریمنٹ طے پایا ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پہ حملہ تصور کیا گیا ہوا تو دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، جس کا اگر اس کی تشریح کی جائے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے کے ملک میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گی، اور اس تیاری کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کی بھی تیاری اور اس کی بھی ٹریننگ اور اس پہ بھی جو پریکٹس ہے وہ ظاہری بات ہے کہ لازمی ہے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہو کہ ہم ان کا اکوپمنٹ یوز کریں اور وہ ہمارا اکوپمنٹ کریں، پھر بھی ان دونوں کے پاس جو بھی پلیٹ فارمز اور اکوپمنٹ ہیں ان دونوں کا ساتھ ساتھ آپریٹ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا یہ کسی بھی جوائنٹ آپریشن میں۔ تو اگر F-35 ایئر کرافٹ سعودی عرب کو مل رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمیں موقع ملے گا ایٹ لیسٹ کہ ہم ان F-35 ایئر کرافٹ کے ساتھ مل کے آپریٹ کر سکیں، جوائنٹ آپریشنز کر سکیں، اور یہ ایک بہت ویلیوبل ایکسپیرینس ہوگا پاکستانیوں کے لیے۔ فیصل صاحب، حالیہ پاک امریکہ گرم جوشی کے پس منظر میں امریکہ سے فوجی خریداریوں کی بحالی ممکن ہوئی تو امریکی اور چینی ہتھیاروں میں سے پاکستان کی ترجیح کیا ہوگی؟ دیکھیے، چین ہمارا ایک بہت ہی قابل اعتماد دوست ہے، ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہر مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں،
امریکہ کا اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی ہے اس نے ہم سے معاہدے کیے ہیں، ہم سے دوستیاں کی ہیں، وعدے کیے ہیں، لیکن جب ان کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے اور ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں اس طرح سے نہیں اپنے ساتھ رکھتے جس طرح سے اس وقت میں رکھتے ہیں جس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے اپنی ہسٹری سے سیکھ لیا ہے. ہم اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں ہر ملک سے، امریکہ سے بھی اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں، لیکن ہم چائنا کو نہیں چھوڑ سکتے. چائنا جو ہے وہ ہماری پریفرنس ہے، اور وہ پالیٹکس ہو، ڈپلومیسی ہو، وہ ملٹری ہو، وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، بزنس ہو، چائنا ایک ٹرسٹڈ پارٹنر ہے. تو چائنا میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ کارآمد ہے. اور اب کچھ سالوں سے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہماری تینوں آرم فورسز نے یہ تقریباً ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے چائنا سے ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے. اور پھر اگر آپ کی فوج میں مختلف ممالک کی ٹیکنالوجیز ہوں تو ان کی انٹیگریشن میں بڑی پرابلم آتی ہے، ان کی ساتھ آپریٹ کرنے میں ایشوز ہوتے ہیں، تو ریپیئر مینٹیننس کے سیٹ اپ اسٹیبلش کرنے میں پرابلم ہوتے ہیں. تو اگر ایک ملک کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ آپ کی باقی ساری چیزیں بھی سہل ہو جاتی ہیں. اچھا سر، کہا جا رہا ہے کہ چینی YJ-17 میزائلوں کی ہینگور کلاس آبدوزوں میں انسٹالیشن پاکستان کو بحیرہ عرب میں فوجی برتری دلا سکتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بحیرہ عرب میں پاکستان کی فوجی برتری ابھی بھی ہے الحمدللہ، اور ہم اگر چائنیز سبمرینز لے رہے ہیں، چائنیز پلیٹ فارمز لے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس پہ پریفریبلی چائنیز اکوپمنٹ اور ویپن سینسرز ہی لگنے چاہیے، کیونکہ ان کی انٹیگریشن ان کے اپنے پلیٹ فارمز، بنائے ہوئے پلیٹ فارمز سے ظاہری بات ہے زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے. تو اگر ہم بحیرہ عرب کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، یا 2025 مئی کی جنگ ہو، اس میں بحیرہ عرب میں ہماری حکمرانی رہی ہے، اور ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑی نیوی کو آگے نہیں بڑھنے دیا. تو ہماری جو برتری ہے وہ تو ابھی بھی ہے، لیکن ہم اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن اپنی برتری کو، اپنی صلاحیت کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے. تو ہمیں اس سے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. تو جو بھی کچھ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے دوست ممالک سے ہمیں ملے گا، ہم ظاہری بات ہے کہ اس کو لیں گے اور استعمال کریں گے. ہم اپنے بھی بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں، انڈیجنس ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان کا فوکس یہی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفینس پہ خود انحصاری پہ رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھیں. تو وہ بھی ایک کام چل رہا ہے، اور اگر ہمیں چائنا سے کوئی چیز مل رہی ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے تو وائی ناٹ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکریک سے قریب انڈین فوجی مشقیں رنکچ اور سرکریک کو اگلی جنگ کا میدان بنا سکتی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. یہ جو مشقیں تھیں یہ ختم ہو گئی ہیں، اور یہ مشقیں نارمل روٹین کی مشقیں جو ہر سال ہوا کرتی ہیں تقریباً اسی علاقے میں ہوتی ہیں، اور یہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. اس دفعہ ان کا جو پروفائل تھا وہ اس لیے تھوڑا زیادہ ہو گیا کیونکہ جو انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کی کچھ اسٹیٹمنٹس تھیں ان کی وجہ سے کہ جی ہم سندور 2.0 جو ہے وہ اب سی سے کھولیں گے اور نیوی پہلے لیڈ لے گی، اور سر کریک کے ذریعے ہم کراچی پہنچ جائیں گے، اور پھر INS وکرم پہ مودی صاحب پہنچ گئے دیوالی منانے. تو یہ بیسیکلی ان چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائزز بھی انہی کا ایک سیکول تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایکسرسائزز ہر سال اسی جگہ پہ ہوتی ہیں اور ان میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر دیکھیں وہ سی فرنٹ کھول سکتے تو مئی 2025 میں بیسٹ ٹائم تھا جب وہ سی فرنٹ کھول سکتے تھے، لیکن یہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ انہوں نے جو کیلکولیشن کی ہوگی یہ سی فرنٹ کھولنے میں، اس میں نقصانات کا پلڑا ان کی طرف زیادہ بھاری رہا ہوگا. تو وہ نقصانات کے پلڑا آج بھی ان کی طرف بھاری ہے. تو سی فرنٹ وہ کھول سکتے ہیں لیکن پھر اس کو سنبھال نہیں سکتے، اس کو بند نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے وہ سی فرنٹ کھولنے سے اجتناب کریں گے. بہت شکریہ. ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.